السلام علیکم، میں ہوں کامران امجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات کامران کے ساتھ۔ آج میں آپ سے کچھ سیاسی باتیں کروں گا۔ پاکستان کی ملکی سیاست میں یہ باتیں بہت گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، -1 ہونے جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جو دراصل ان لوگوں کے ذہنوں کی پیداوار ہیں جو ان صحافیوں کی ڈوریں ہلاتے ہیں اور جن کے مفادات اس حکومت کے جانے سے وابستہ ہیں۔ لیکن ہم جیسے صحافیوں کا کام یہ ہے کہ اصل حقائق اور اندر کی بات آپ تک پہنچائیں۔ اندر کی بات یہ ہے کہ نہ تو -1 ہونے جا رہا ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، نہ ہی ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ عمران خان کو ملک کے تمام اداروں بشمول پاک فوج، ISI اور پوری اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اب یہ حمایت کیوں حاصل ہے؟ عمران خان ہو سکتا ہے اچھے سیاستدان نہ ہوں، پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے بہت ساری سیاسی غلطیاں بھی کی ہیں، بالخصوص پنجاب کے حوالے سے ان کی ایک ضد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سچ ہے کہ عمران خان ایک حقیقی لیڈر ہے۔ عمران خان دلیرانہ فیصلے کرنا جانتے ہیں، عمران خان مشکل فیصلے کر جاتے ہیں، عمران خان وقت پر فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کرونا وائرس کو لے لیجیے۔ جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی، پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، بالخصوص جون کے مہینے میں جب حالات تقریباً بے قابو ہونے جا رہے تھے۔ لیکن عمران خان پھر بھی اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ میں ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کروں گا اور نہ ہی کرفیو لگاؤں گا۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ میں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا جس سے میرے ملک کا غریب 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی پوری قیادت نے عمران خان پر شدید تنقید کی۔ بلاول بھٹو زرداری سے لے کر مراد علی شاہ اور دیگر تمام PP رہنما عمران خان پر سخت تنقید کرتے رہے کہ عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کی پوری قیادت نے شہباز شریف سے لے کر مریم اورنگزیب، احسن اقبال اور دیگر تمام نون لیگی رہنماؤں نے عمران خان پر شدید تنقید کی کہ ان کی کرونا وائرس کے حوالے سے پالیسی انتہائی بیوقوفانہ ہے۔ انہوں نے ملک کے عوام کو کرونا وائرس کی وبا کے سامنے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن کپتان پھر بھی اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ لیکن آج جب ملک میں حالات بتدریج ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، حکومتی پالیسیوں کی تعریف غیر ملکی اداروں سے لے کر تمام غیر ملکی میڈیا کے نمائندے بھی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں اس پر باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے جس مثبت اور اچھی حکمت عملی سے کرونا وائرس سے نپٹا گیا ہے، دوسرے ممالک کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ WHO نے وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کی بہت تعریف کی ہے، لیکن آج بھی کوئی یہ کریڈٹ عمران خان کو دینے کو تیار نہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں کرونا پر قابو پانے میں مدد ملی۔ عمران خان اس بات پر ڈٹے رہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہے، لیکن پھر بھی اس کا کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی ایک اور مثال شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کی ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کمیشن کی رپورٹ پبلک کی گئی ہے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس میں کسی اپنے کا نام شامل ہے یا بیگانے کا۔ عمران خان نے پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں یہ کیا ہے کہ اس میں اپنے قریبی ترین لوگوں کے نام ہونے کے باوجود کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کر دیا۔ لیکن میڈیا کا فوکس کس پہ رہا؟ وہ اس پہ رہا کہ دیکھیے اس میں جہانگیر ترین کا نام ہے، اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نااہلی کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کمیشن کی رپورٹ پبلک کی گئی۔ ایک اور مثال لیجیے، عمران خان نے اپنی پوری کابینہ کو اس بات کا پابند بنایا ہے اپنے تمام اثاثے پبلک کر دیں، آپ کے نام پہ جو بھی کچھ ہے پبلک کر دیں۔
میڈیا نے اس کا کریڈٹ بھی تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں دیا، بلکہ پورے میڈیا میں جو خبریں گردش کرتی رہیں، عوام تک جو باتیں پہنچائی گئیں، ان کا فوکس یہ تھا، دیکھیے تحریک انصاف کے فلاں رہنما کے اتنے ارب کے اثاثے ہیں، فلاں رہنما کی فلاں ملک میں جائیدادیں ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ ایسے صرف ایک رہنما ہے تحریک انصاف کے جن کی دوہری شہریت ہے، اور وہ ہیں زلفی بخاری۔ باقی جن کے بھی نام آئے ان سب نے اس کی تردید کی، اور اس کی وضاحت کسی میڈیا گروپ نے عوام تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھا۔ میڈیا ایسے الزامات لگاتا رہتا ہے اور پھر اس کی تردید کرنا یا عوام تک پہنچانا قطعاً ضروری نہیں سمجھا۔ پٹرول کا معاملہ لیجئے، ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مہینے میں پٹرول کی قیمتیں تقریباً 43 روپے فی لیٹر کم کی گئی۔ بہت ساری حکومتیں آئیں، جمہوری بھی، بہت سارے جرنیلوں کی حکومتیں بھی رہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ ایک مہینے میں پٹرول 43 روپے فی لیٹر کم ہوا۔ لیکن پھر بھی تحریک انصاف کو اس کا کریڈٹ کسی نے نہیں دیا۔ میڈیا کا فوکس، تمام سیاستدانوں کا فوکس صرف ایک بات پر رہا، پٹرول تو کہیں مل ہی نہیں رہا، پٹرول پمپس پہ تو لمبی قطاریں لگی ہیں، عوام تو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ قیمتیں اتنی کم ہوئی ہیں، اس سے عوام کو بہت ریلیف ملا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پٹرول پمپ سے لگنے والی قطاریں کراچی اور سندھ تک محدود تھیں، پنجاب اور دیگر ملک کے حصوں میں پٹرول وافر مل رہا تھا، خاص طور پر پی ایس او کے تمام پمپس پر پٹرول بآسانی مل رہا تھا۔ کراچی سندھ کے دیگر علاقوں میں جہاں پہ پٹرول پمپس پہ قطاریں لگی تھیں، ان کے عوامل کچھ اور تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ملک میں پٹرول کا بحران ہوا اور پھر حکومت نے یہ غلطی بھی کی کہ بجٹ سے صرف ایک دن پہلے اس کی قیمتیں دوبارہ بڑھا دی گئیں، اور پٹرولیم کمپنیوں کے دباؤ میں آ کے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ لیکن جو اچھا فیصلہ تھا اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آنے والی حکومت کو دوبارہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، قرض اٹھانے پڑتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلی دفعہ یہ کیا کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے۔ میں آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتا دیتا ہوں۔ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً 18 ارب ڈالر تھا، 18 ارب ڈالر۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2 سال کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صرف 2 ارب ڈالر پہ لے آئی ہے۔ جی ہاں، صرف 2 ارب ڈالر۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس پہ کوئی پروگرام دیکھا ہے، یا کسی ٹی وی اینکر کو اس پہ بات کرتے سنا ہے، یا کسی سیاستدان کو حکومت کو اس کا کریڈٹ دیتے سنا ہے؟ نہیں، ہمیشہ تنقید اور صرف تنقید ہی کی جاتی ہے۔ جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کا کریڈٹ کوئی نہیں دیتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب یہ ملک سنبھالا تو اس کو ایسے حالات کا سامنا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ عمران خان اس وقت دوسرے ممالک کے پاس گئے، اپنے دوست ملکوں سے مدد مانگی۔ عمران خان کو کہا گیا یہ یو ٹرن ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جس سے کہتا تھا کہ میں کبھی نہیں کروں گا، میں مرنا قبول کر لوں گا، جس سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ آج دیکھیں خود جا کے کچھ کول اٹھا کے پھر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اتنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں جو تقریباً 19 ارب ڈالر کے قریب پہنچ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ملک کو چلانا کیسے؟ کسی نے یہ کریڈٹ نہیں دیا۔ عمران خان آخر کر کیا رہے ہیں؟ عمران خان مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ عمران خان سیاسی طور پہ نقصان برداشت کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ سیاسی تنقید بھی برداشت کر لیتے ہیں، ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن سے میڈیا میں اور سیاستدانوں میں ان کا مذاق بھی بنتا ہے، اور
ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کب کوئی حکومت غلطی کرے اور وہ اس پہ تنقید کرے، لیکن عمران خان ایسے فیصلے کرنے سے گھبراتے نہیں۔ وہ آج بھی ایسے ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ وہ فیصلے کر رہے ہیں ملک میں سونامی ٹریپ پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، ملک میں اسپتالوں کے پروجیکٹ تکمیل تک پہنچائے جائیں، ملک میں ڈیم بنائے جائیں، ملک میں تعلیمی ادارے بنائے جائیں۔ یہ تعلیمی ادارے کتنے سالوں میں بنیں گے؟ یہ ڈیم کتنے سالوں میں بنیں گے؟ یہ درخت بڑھ کر کب جوان ہوں گے؟ یہ شاید اس وقت جوان ہوں گے جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی۔ لیکن عمران خان یہ منصوبے دکھا کے اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہے، اور حقیقی لیڈر وہی ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا، جو آئندہ نسلوں کا سوچتا ہے۔ عمران خان آئندہ نسلوں کا سوچ رہے ہیں۔ سابقہ حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ سابقہ حکومتیں یہ کرتی تھیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے منصوبے شروع کیے جاتے تھے، ان منصوبوں کی کمیشن غیر ممالک میں وصول اپنے اکاؤنٹس میں کی جاتی تھی، پھر ان منصوبوں پر عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے ہی سبسڈی دی جاتی تھی یا قرض لے کے سبسڈی دی جاتی تھی، اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل پر پہنچا کر اگلے الیکشن میں دکھا دیا جاتا تھا کہ ہم نے یہ کمال کر دیا، ہم نے اورنج ٹرین بنا دی، ہم نے لیپ ٹاپ بانٹ دیے، ہم نے میٹرو ٹرین چلا دی، ہم نے میٹرو بس چلا دی، یہ دکھا کر اور جناب اگلا الیکشن جیت جاتے تھے۔ عمران خان ایسا نہیں کر رہے، وہ ملک کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، ایسی معاشی پالیسیاں لا رہے ہیں جن سے ملک کی معیشت کا پہیہ چل سکے، ملک کی ایکسپورٹ بڑھ سکے، ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، ملک صحیح سمت میں گامزن ہو سکے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہر محاذ پر انہیں ایک مافیا کا سامنا ہے۔ یہ مافیا اس قدر مضبوط ہیں کہ جو کسی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیجیے، حکومت عوام کی فلاح کا جو بھی منصوبہ لاتی ہے، جو بھی بہتری کی اقدام کرتی ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، سرخ فیتہ اس کے راستے میں آ جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان ہی پاکستان کی واحد امید ہے۔ عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جو ان حالات میں ان مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کہ عمران خان ملک کو جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں وہ درست سمت ہے، وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی سمت ہے۔ یہ راستہ لمبا ہے، یہ طویل المدتی منصوبہ ہے، اس میں جلد دکھاوے کے منصوبے تو نہیں ہیں، لیکن جب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو مشکل وقت بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان اسی طرف ملک کو لے جا رہی ہے۔ کپتان پر اعتماد رکھیے۔ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب آنے جا رہا ہے۔ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ -1 کی باتیں کرنے والے، عمران خان کی چھٹی ہونے کی باتیں کرنے والے دیوانے کی جنت میں جاتے ہیں، وہ دیوانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔